بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے. تو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑہ کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہو. صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم. اگلے احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی دو آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے. اور یہ دونوں آیتیں پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اس کی بالکل آخری دو آیتیں ہیں. آیت نمبر 285 اور 286، 285 286. اور انہی دو آیتوں پر آج کا ہمارا یہ تیسرا درس ہے، تیسرا پارٹ، تیسرا حصہ ہے. اس سے پہلے 2 دروس ہو چکے ہیں، جس میں پہلے درس میں ہم نے ان دو آیتوں کے فضائل، فضیلتیں ہم نے جانی، جو واقعی کافی زیادہ، بہت زیادہ ہیں. پھر دوسرے درس میں ہم نے آیت نمبر 285 کے تعلق سے اس کی تشریح، اس کی تفصیل ہم نے جانی، اس کے راز و رموز کو ہم نے جانا. آئیے آج ہم آیت نمبر 286 جو کہ سورہ بقرہ کی سب سے آخری آیت ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں. آیت نمبر 285 کا ترجمہ دیکھتے ہوئے، تاکہ دونوں آیتوں میں روانگی اور ربط باقی رہے. اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے آیت نمبر 285 میں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. ایمان لے آئے رسول، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے آئے. بما انزل الیہ، جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا، چاہے وہ قرآن مجید کی شکل میں ہو، چاہے احادیث مبارکہ کی شکل میں ہو، رسول اس پر ایمان لے آئے. من ربہ، جو کہ نازل کیا گیا تھا ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون، اور ان کے ساتھ والے ایمان والے بھی ایمان لے آئے انہی چیزوں پر جو ان کے رب کی طرف سے رسول امی پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. کل آمن باللہ، ہر ایک ایمان لے آئے. رسول کا ذکر ہے، ساتھ ہی ساتھ ایمان والوں کا ذکر ہے، تو کلن سے مراد رسول اور رسول کے ماننے والوں کا ذکر ہے. کلن کا سے مراد ہر انسان نہیں ہے، اس دنیا کا ہر انسان نہیں ہے، بلکہ کلن سے مراد رسول اور ان
ان کے ماننے والے، ان کے ساتھ والے ایمان والے، دو کو اللہ نے کلن کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ اوپر اللہ نے رسول اور ایمان والوں کا تذکرہ کیا. کلن، ہر ایک ایمان لے آیا. کلن آمن باللہ، کن کن چیزوں پر؟ سب سے پہلے اللہ کی ذات پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اس کی ساری کتابوں پر، ورسولہ، اس کے سارے رسولوں پر. گویا کہ رسول خود اور ان کے ماننے والے ایمان والے بھی اللہ پر ایمان لے آئے، اس کے فرشتوں پر ایمان لے آئے، اس کی کتابوں پر ایمان لے آئے، اس کے رسولوں پر ایمان لے آئے. چاروں کے تعلق سے ایمان لے آئے کہ چاروں برحق سچے ہیں. اللہ بھی اللہ پر ایمان لے آئے، اس لیے اس کے فرشتوں کو مانا کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے جو کہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، اور وہ ہر وہ کام کرتے ہیں جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے، ہر اس حکم کو بجا لاتے ہیں جو اللہ انہیں دیتا ہے، اور اللہ کی اس میں وہ نافرمانی نہیں کرتے. اس کی کتابوں پر ایمان لے آئے. جب بھی انسانوں میں بگاڑ پیدا ہوتا، اللہ تبارک تعالیٰ انسانوں کی رہنمائی کے لیے کتابیں اور صحیفے نازل کرتا جو کہ اللہ کی طرف سے ہوتی، اس پر بھی ایمان لے آئے. اور وقت اور حالات کے مطابق اللہ تبارک تعالیٰ انہی انسانوں میں سے رسولوں کو چنتا، رسول بناتا. ان رسولوں پر بھی یہ لوگ ایمان لے آئے. لا نفرق بین احد من رسلہ، اور ان کا یہ عقیدہ ہے اور یہ دعویٰ ہے کہ یہ رسولوں کے درمیان کسی قسم کی تمیز اور فرق نہیں کرتے. سارے رسول بحیثیت رسالت کے سب یکساں اور برابر ہیں. ہر رسول کا درجہ جو سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر ہے، وہ ہے رسالت کا درجہ. اس درجے کے اعتبار سے سارے رسول یکساں ہیں. فضیلت کے اعتبار سے آپ کے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کے سردار ہیں، سردار الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں. یہ فضیلت کے اعتبار سے. اور رسالت کے اعتبار سے سارے رسول یکساں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کر سارے رسول یکساں ہیں. یہ ایمان والوں کا عقیدہ ہونا چاہیے. یہ عقیدہ اس لیے دیا گیا تاکہ کوئی امتی صرف اپنے رسول کو بڑا مانے اور دوسرے رسول کی تضلیل کرے. اللہ کی بات پسند نہیں ہے. دوسرے رسول کو نیچا دکھائے، اللہ کی بات پسند نہیں ہے. اللہ کی یہ بات پسند ہے کہ سارے رسولوں کو رسالت کے اعتبار سے یکساں سمجھا جائے. اب ان میں جس کے اندر فضیلت ہے جو کہ اللہ کی نگاہ میں ہے، وہ فضیلت باقی ہے. امتیوں کی نگاہ سے سارے رسول یکساں. اب اللہ تبارک تعالیٰ کی نگاہ میں اگر کوئی رسول بڑا ہے تو اللہ کی نگاہ کے اعتبار سے امتی اس کو فضیلت کے اعتبار سے اس رسول کو بڑا سمجھیں گے، اور امتیوں کی نگاہ سے سارے رسول یکساں ہیں. اور یہ کہتے ہیں وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اے ہمارے رب ہم نے سن لیا ہے تیرے احکامات. سمعنا وأطعنا، اور تیرے احکامات کی ہم نے تابع داری کر لی ہے. غفرانک، اے ہمارے رب، غفرانک ربنا، اے ہمارے رب ہم میں یہ صفت موجود ہے کیا؟ تیرا سنتے ہیں، اس کی اطاعت کر لیتے ہیں. عمل میں اتار چڑھاؤ کمی زیادہ ہوتی، جتنی استطاعت تو نے ہمیں دی ہے اس کے مطابق ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سب سے خاص صفت ہماری یہ ہے کہ اللہ ہم سنتے ہیں تیری بات اور اس کو مان لیتے ہیں. اطاعت کرنا مان لیتے ہیں. لہٰذا اے ہمارے رب تو ہمیں بخش دے. الیک المصیر، ہم تجھ سے مغفرت نہیں مانگیں گے، تیرے آگے روئیں گے نہیں، تیرے آگے گڑ گڑائیں گے نہیں، تیرا نہیں سنیں گے، تیری اطاعت نہیں کریں گے تو ہم جائیں گے کہاں؟ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، تیری طرف ہی تو لوٹ کر آنا ہے. ایک حیرت انگیز بات غور کیجیے. انسان کی جو یہ اولاد ہے، بچہ دنیا کے کسی بھی کونے میں پیدا ہو، کسی بھی کونے میں پیدا ہو، کسی بھی ماں کے پیٹ سے جنم لے، دنیا کسی بھی کونے میں، جب وہ مرتا ہے سیدھا عالم برزخ میں پہنچتا ہے.
چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں مرے، کسی بھی حالت میں مرے، اچھی حالت میں مرے چاہے بری حالت میں مرے، چاہے دفنایا جائے، چاہے اس کو جلایا جائے، چاہے کاٹا جائے، چاہے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیے جائے، پہنچے گا وہ عالم برزخ میں، جس کا ایک اور نام ہے قبر، قبر کی زندگی۔ کہیں پر بھی مرے سیدھا پہنچے گا عالم برزخ میں۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اے اللہ آخرکار ہم کو تیرے ہی پاس آنا ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 285 286 جو کہ سورہ بقرہ کی سب سے آخری آیت ہے، بڑی ہی بہترین آیت، دل کو چھونے والی، بندے کے دل میں اپنے رب سے محبت اور امیدیں پیدا کرنے والی، درد سے بھری ہوئی آیت کہیں تو کوئی حرج نہیں۔ وہ ایمان کی کسک، وہ ایمان کا درد ان آیتوں میں موجود ہے، جو ایک محبت کی وجہ سے، رب سے محبت، رب سے لگاؤ، اپنے رب سے امیدوں کی وجہ سے جو درد محسوس ہوتا ہے ایمان کا، وہ درد موجود اس میں، ان آیتوں میں موجود ہے۔ اس آیت میں، آیت نمبر 286، اور اللہ کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ کیا رحمت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کیا محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے بندوں کے تعلق سے، بالخصوص ایمان والے بندے، مسلمان بندے، اسلام کو ماننے والے بندوں سے کتنی محبت ہے۔ آیت کے اس ٹکڑے سے آپ غور کر سکتے ہیں۔ لا یکلف اللہ، اللہ دعویٰ کر رہا ہے، یقین دلا رہا ہے، لا یکلف اللہ، اللہ تکلیف دیتا ہی نہیں کسی کو۔ یہ ایک دم ایگزیکٹ ترجمہ ہے، ورڈ ٹو ورڈ، اللہ تکلیف دیتا ہی نہیں کسی کو۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں اللہ کتنا رحم دل ہے، کتنا محبت کرنے والا ہے اپنے بندوں سے۔ آیت حالانکہ خاص اپنے ایمان والوں کے تعلق سے، مگر ایسے عمومی اعتبار سے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ہر مخلوق پر رحم کرتا، ہر مخلوق پر۔ صحیح بخاری حدیث یاد آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کائنات کو پیدا کیا تو اپنے عرش پر ایک بات لکھی۔ کیا لکھی؟ کہ میری رحمت ہمیشہ میرے غضب پر غالب رہے گی۔ کیا لکھا اللہ نے؟ میری رحمت ہمیشہ میرے غضب پر غالب رہے گی۔ میں کتنا بھی غصے میں کیوں نہ ہوں، میں کتنا بھی جلال میں کیوں نہ ہوں، غضب مجھ پر کتنا بھی کیوں نہ آئے، تو میرے آگے بولو اللہ بخش دے، میں رحمت فوراً اس پر غالب آ جائے گی، میرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ یہ ہے اللہ کی صفت، یہ ہے اللہ کی محبت اپنے بندوں سے۔ لا یکلف اللہ، اسی محبت، اسی رحمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں کسی جان کو تکلیف دیتا ہی نہیں۔ یہی تو ہے حدیث وہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، بخاری مسلم کی حدیث، 100 حصے کیے، اس میں سے ایک حصہ نکالا اور دنیا میں بانٹ دیا، ماں کو بھی دے دیا، باپ کو بھی دے دیا، ہر جانور کے اندر ڈال دیا، ہر ایک کے اندر ایک حصہ ڈال دیا، جس کی وجہ سے ماں اپنے بھوکے بچے کو دیکھ کر دودھ پلانے کو دوڑتی ہے، ہر بکری اپنے بچے کو دودھ پلانے کو دوڑتی ہے، ہر ایک انسان آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتا ہے، صرف اس ایک 1% رحم کی وجہ سے 99% رحمت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ ایسا رحیم، ایسا کریم، جس کا نام یہ ہے رؤوف، اپنے بندوں سے محبت کرنے والا، وہ کہتا ہے لا یکلف اللہ، اللہ کہتا ہے میں کسی نفس پر تکلیف ڈالتا ہی نہیں ہوں، الا وسعها، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی تکلیف ڈالتا ہی نہیں، الا وسعها، مگر جتنی اس میں استطاعت ہے، وسعها وسعت سے بنا ہوا لفظ ہے، جتنی اس میں استطاعت اور قوت اور طاقت ہوتی ہے اتنا ہی میں اس کو تکلیف دیتا ہوں۔ میں کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ایک انسان اگر صرف 60 کلو اٹھا سکتا ہے، قسم خدا کہ اللہ تعالیٰ 61 کلو کبھی وزن نہیں ڈالیں گا اس پر، کیوں کہ اس کے اندر طاقت اتنی اٹھانے کی ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ دعویٰ کر رہا ہے میں کرتا ہی نہیں ایسا،
حالانکہ اصل آیت کا جو مفہوم ہے یہ شرعی اعتبار سے ہے. شرعی اعتبار سے جب صحابہ پر آیت نمبر 284 نازل ہوئی، جو بعد منسوخ ہو کر ناسخ آیت یہی آیت نمبر 285 کا پہلا ٹکڑا اللہ نے نازل کیا ناسخ کے طور پر، کہ آیت نمبر 284 میں اللہ نے کہا تھا کہ دلوں میں اگر برے خیالات آئیں گے تو بھی میں اس کا حساب کتاب لوں گا. اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر کے یہ آیت نازل کی. تو یہ شرعی اعتبار سے اللہ تعالیٰ ایسے کوئی احکامات اس امت پر نہیں ڈالے گا جس پر یہ امت عمل نہ کر سکے. اس بات سے کیا معلوم ہوا؟ اس بات سے ہم جاہل مسلمانوں کی ایک بہت بڑی غلط فہمی دور ہوگی. کون سی؟ اسلام بہت مشکل ہے صاحب. کیا بولتے ہیں؟ اسلام بہت بڑا سمندر ہے، ہر کوئی تیر نہیں سکتا، ہر کوئی پار نہیں کر سکتا، ہر کوئی اس میں ڈبکیاں نہیں لگا سکتا. ٹفسٹ ریلیجن، سب سے مشکل، یہ مسلمان بولنے والے ہیں، یہ غیر مسلم نہیں، سب سے مشکل دین. بعض لوگ تو بڑی اچھی مثال دیتے ہیں. ہوتا ہے ایسا باپ بیٹے کے درمیان، بھائی بھائی کے درمیان، دوست دوست کے درمیان. ایک کہتا ہے کہ نہیں بھائی میں تو، میرے کو جو گاڑی چاہیے وہ تو خود کے پیسے سے ہی لوں گا، میں بینک سے نہیں لوں گا، لون کر کے نہیں لوں گا، سودی کاروبار سے نہیں لوں گا. تو باپ بیٹے کو سمجھاتا ہے، بھائی بھائی کو سمجھاتا ہے، دوست دوست کو سمجھاتا ہے. یار چھوڑ دے، اسلام پہاڑ کی طرح ہے. کیا بولتا؟ اسلام اتنا اسٹرکٹلی اسلام کو فالو کرے گا تو جینا مشکل ہو جائے گا، جینا حرام ہو جائے گا. اسلام پہاڑ کی طرح ہے. راستے سے چلتے ہوئے اگر بیچ میں اسلام آ جائے تو بازو سے راستہ بنانا پڑتا. اس سے پنگے مت لو. اسلام ہے وہ بہت ڈینجر ہے، اس کے اوپر سے چڑھ کے نہیں جا سکتے تم، اس سے بازو راستہ. تو ہر جگہ ایسے چور راستے نکالنے کی رائے مشورہ خود باپ بیٹوں کو دیتا ہے، اللہ معاف کرے، بھائی بھائی کو دیتا ہے یہ رائے، دوست دوست کو دیتا ہے. بہت مشکل ہے، اس سے پنگے مت لو، بازو سے راستہ نکالو. جبکہ اللہ کہتا ہے شرعی اعتبار سے میں نے ایسا کوئی حکم دیا ہی نہیں تم پر جو مشکل جائے. اور رہی بات، سارے انسان برابر نہیں ہیں. کوئی حکم اللہ تبارک تعالیٰ کا شرعی اعتبار سے کسی کے لیے آسان ہے تو کسی کے لیے ہو سکتا ہے مشکل ہو. جیسے ایک مثال دے رہا ہوں، تہجد کا پڑھنا اللہ ہی کا حکم ہے، شرعی حکم ہے، قرآن میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے. ہر کوئی عمل کر سکتا نہیں کر سکتا. اس لیے اس میں سہولت بھی دی گئی. کہا گیا سب سے پہلے 5 وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرو. یہ کر سکتے ہو تو تہجد کی طرف التفات کرو، تہجد کی طرف دھیان دو. اس میں بھی جس کو جتنی سہولت ہے اتنا ہی کرو. سب کچھ ہونے کے بعد بھی نہیں کر پا رہے ہیں تو رب کے آگے مغفرت مانگو. کتنی سہولت ہے. اللہ تعالیٰ شرعی اعتبار سے امت محمدیہ پر ایسا کوئی حکم اللہ نے نہیں ڈالا جو مشکل ہے. معلوم ہوا کہ دین بہت آسان ہے، اسلام بہت آسان ہے. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے صرف 2 الفاظ کے ساتھ صحیح حدیث، 2 الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ حدیث نکلتی ہے. کیا؟ الدین یسرن. کیا کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ الدین یسرن، دین بہت آسان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نکلے ہوئے الفاظ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں دین بہت آسان ہے. اب ہم مسلمان سمجھتے ہیں کہ بہت مشکل ہے، عمل کرنا بہت مشکل ہے. اس لیے وہ کہاوت آپ نے سنی ہوگی، جہاں چاہ وہاں راہ. اب اسلام کی طرف سے کوئی چاہ ہے ہی نہیں کہ عمل کرے تو ظاہر سی بات ہے اسلام مشکل نظر آئے گا. چاہت ہے ہی نہیں کہ اسلام کو سیکھیں، پڑھیں، اس کے بارے میں علم حاصل کریں. دیکھیے شیطان کیسے کیسے چالیں چلتا ہے ہم مسلمانوں کے ساتھ. تب مسلمانوں کو سمجھا جاتا ہے کہ قرآن پڑھو، ترجمے سے پڑھو، غور فکر کر کے پڑھو، سمجھ کے پڑھو. تو شیطان یہ سکھاتا ہے ان کو کہ مت پڑھو سمجھ کے. کیوں؟ سمجھ کے پڑھیں گے
تو سمجھ میں آ جائے گا. جب سمجھ میں آئے گا تو عمل بھی کرنا پڑے گا. تو نہ پڑھے نہ عمل کرنے کی باری آئے. یہ کیا کر رہا ہے شیطان؟ سکھا رہا ہے. ہم مسلمان سوچتے صحیح بات ہے یار، آج تو جاہل ہیں، چلو معاف ہو جائیں گے، پڑھ لیں گے تو علم آ جائیں گا، علم آ گیا تو عمل کرنا ضروری. میں بارہ اس شیطانی حملے کی ہی جواب دیتا ہوں کہ اللہ کے بندو، جس کو پڑھنے کی توفیق نہیں ملے اس کو عمل کی توفیق کہاں سے ملے گی؟ اگر تمہارے میں چاہت ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ راحت بھی نکالے گا، اس میں راہ بھی نکالے گا. تم چاہت تو پیدا کرو اسلام کی طرف سے، تم پڑھو تو صحیح. جو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پڑھنے کی توفیق دے گا، قسم خدا کی، وہی اللہ تمہیں عمل کی توفیق بھی دے گا. وہ ٹینشن لو مت، اللہ کے حوالے کر دو اور کھلا بولو میں صرف ترجمے سے پڑھوں گا، اللہ عمل کی توفیق تو دے، نہیں دیا تو میں نہیں کروں گا. بنداس. پڑھنے کی تو توفیق حاصل کرو پہلے. جب جیسے جیسے تم پڑھتے جائیں گے اللہ تبارک تعالیٰ ویسے ویسے تمہارا دل دماغ کھلتا جائے گا، سینہ کھلتا جائے گا. پھر بھی عمل نہیں کر سکے، فرض کرو پھر بھی عمل نہیں کر سکے، کوئی حرج نہیں. پہنچو اللہ کے آگے، بولا اللہ پڑھ تو لیا، سمجھ لیا، عمل کی توفیق نہیں کر سکا. بول دو جو عذر ہے اللہ کے آگے. تم پہلے سے دل میں چور رکھ کے یہ بولیں گے نہیں پڑھیں گے تو عمل کرنا پڑتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہیں پڑھیں گے نہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. یہ شریعت اعتبار سے حکم ہے، شریعت کے احکامات کے اعتبار سے، مگر الفاظ عام ہیں. اس لیے علماء کرام بھی، مفسرین کرام بھی اس کا معنی مفہوم یہ بھی لیتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے جس خالق نے اس انسانی مخلوق کو پیدا کیا ہے اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اس کی طاقت سے زیادہ مصیبتیں نہیں ڈالتا. کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے اللہ کا میں ہی ملا تھا اتنی ساری مصیبتیں، اللہ کہتا ہے میں اس پر اس کی طاقت زیادہ مصیبت ڈالتا ہی نہیں، جتنا اٹھا سکتا ہے اتنا ہی ڈالتا ہوں. اب یہ اور بات ہے کہ انسان خود اپنے لیے قبر کا گڑھا کھودے. جیسا کہ چھوٹی خوشی ہے، اتنا خوش ہو گیا کہ ہارٹ اٹیک آ گیا. اب اللہ نے تھوڑی کہا کہ اتنا خوش ہو جا. تکلیف تھوڑی ہے، اتنا ڈر گیا کہ ہارٹ فیل ہو گیا. چھوٹی تکلیف ہے، صبر کر. خوشی جو بھی بڑی سے بڑی خوشی ہے برداشت کر. اتنا بھی خوش ہو جائے کہ ہارٹ فیل ہو جائے تو کیا فائدہ؟ کتنی بڑی مصیبت آئے صبر سے برداشت کر. ہر مشکل آسان ہے اگر اس کو فیس کیا جائے، اگر اس کو نپٹا جائے. ہر مشکل آسان ہے دنیا کی. تو اللہ کہتا ہے میں کسی جان کو اس کی طاقت زیادہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں ہوں. تو انسان بالکل بے فکر ہو کر اس دنیا میں جیے کہ چاہے میرے ساتھ کچھ بھی ہو، میرے رب کا وعدہ ہے میرا رب مجھ پر میری طاقت زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا. بے فکر ہو کر زندگی گزارو. تو یہ توکل ہے، اپنے رب پر توکل کرنا ہے. ہر بار جو ڈر کے جیتا ہے سمجھ لو وہ زندہ نہیں، وہ مردہ ہے. جو اتنا مر چکا ہے کہ ہر وقت ڈرتا ہے اس کا جینا ہی بیکار ہے. اس کے برخلاف مسلمان ہے، مومن ہے، بالکل شیر کی طرح نڈر ہو کر جیو. جو مصیبت آئے گی میں دیکھ لوں گا، میں رب میری طاقت زیادہ مجھ پر بوجھ ڈالتا ہی نہیں. بھروسہ کرو اللہ کی ذات. اللہ کی ذات بھروسہ نہیں کریں گے، سال میں ایک بار مصیبت بھی آئے تو ایسا لگے گا کہ زندگی جہنم بن گئی. سال میں ایک بار بھی اگر مصیبت آئے تو کیا لگے گا؟ زندگی جہنم بن گئی، جی کا جنجال بن گئی. کیوں؟ اللہ کی اس وعدے کو سمجھا نہیں انسان نے، مسلمان نے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کہتا ہے ہم کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. ایسے ٹکڑے قرآن مجید میں اور دوسرے مقامات پر بھی ہیں. لہا ما کسبت،
ہے ان کے لیے جو کچھ انہوں نے کمایا، وعلیہا مکتسبت، اور ان کے اوپر اس کا وبال بھی وہی ہے جو وہ کریں. مطلب اس میں اچھائی کا بھی ذکر آ گیا اور برائی کا بھی ذکر آ گیا، نیکی کا بھی ذکر آ گیا اور بدی کا بھی ذکر آ گیا. پہلے والے ٹکڑے میں نیکی کا ذکر ہے، لہا ما کسبت، ہے ان کے لیے اجر اور ثواب جو کچھ وہ عمل کریں، نیک اجر نیک ثواب جو کچھ وہ عمل کرے ان کے لیے ہے. وعلیہا، عربی زبان میں دیکھیے ایک جگہ لہا ہے، لا ہے یعنی کے لیے، ایک طرف علا ہے، علا یعنی پر. عربی زبان میں علا ہے نا اپوزٹ معنی دینے کے لیے کام آتا ہے، برخلاف. وعلیہا، اور اس پر ہے سے مراد وبال، وبال سمجھتے ہیں مصیبت. وعلیہا مکتسبت، اور انسان اگر کوئی برائی کرے تو اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا. یہ آیت کا ٹکڑا ہمیں کیا عقیدہ دے رہا ہے؟ یہ آیت کا ٹکڑا ہمیں یہ عقیدہ دے رہا ہے کہ انسان اگر نیکی کرے تو خود کے لیے کرے گا، اور اگر کوئی برائی کرے گا تو اس کا اثر بھی اسی پر ہوگا، دوسروں پر نہیں. اگر وہ کوئی نیکی کر کے یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی پر احسان کر رہا ہوں، کسی بندے پر، یہ اس کا گمان غلط ہے. یا پھر وہ نیکی کر کے یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ اللہ پر احسان کر رہا ہے، نعوذ باللہ، یہ تو سب سے بڑی بیوقوفی ہے. اور اگر کوئی گناہ کر کے، کوئی جرم کر کے یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے اتنے لوگوں کا مرڈر کر دیا، میں نے فلاں کا مرڈر کر دیا، میں نے فلاں کا نقصان کر دیا، یہ مت سمجھ اس کا وبال تیرے عمل کا ان پر گر رہا ہے، بلکہ اس تیرے عمل کا وبال تجھ پر ہی آنے والا ہے، تجھ پر ہی آنے والا ہے. آپ کو معلوم ہوگا دنیا میں ایسے کئیوں جرائم پیشہ افراد ہیں جنہوں نے جرم کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لیا، تو ان کی زندگی جی کا جھنجال ہو گئی. بھاگتے پھرتے پوری دنیا بڑی اور وسیع ہونے کے باوجود بھی چھوٹی نظر آتی ہے. ہمیشہ ڈر، دہشت اور خوف کی زندگی گزارتے ہیں. رات میں نیند نہیں آتی، کبھی سکون سے کھا نہیں سکتے ہیں. اب آپ بتائیے یہ کیا دوسروں کی زندگی پریشان کریں گے جبکہ ان کی خود کی زندگی پریشان ہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے بہت ساری زندگیوں کو نقصان پہنچایا، جبکہ اللہ کہتا ہے علیہا مکتسبت، جو کچھ انہوں نے کیا اس کا وبال بھی اسی شخص پر ہوگا جس نے وہ جرم کیا، وہ گناہ کیا، وہ بدی کا کام کیا. تو ان کا کھانا پینا جینا حرام ہو جاتا ہے. کچھ لمحے اگر وہ عیش کر لے رہے ہیں تو وہ تقدیر کا حصہ ہے جو پار ہے، اور حقیقتاً جو وہ کر رہے ہیں اس پر ان کا وبال ہوگا. یہ دنیاوی اعتبار سے بھی یہ بھی یاد رکھیے اور اخروی اعتبار سے بھی. اسلام دونوں عقیدے دیتا ہے، ایک عقیدہ نہیں دیتا. جو لوگ ایسی آیتوں سے صرف یہ عقیدہ نکالتے ہیں کہ آخرت کے اعتبار سے جو کوئی نیکی کریں گے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں دے دے گا جنت کے طور پر، اور جو برائی کریں گے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ جہنم دے گا آخرت میں، دنیا میں کچھ نہیں ہے، یہ عقیدہ غلط ہے. یہ اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے کے خلاف ہے. اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جو نیکی کریں گے اس کا اجر و ثواب آخرت میں تو ملے گا ہی ملے گا، سیمپل کے طور پر، رحم کے طور پر اس دنیا میں اس کی بہت ساری اچھائیاں ملیں گی. جیسا اللہ تعالیٰ سورہ نور سورہ نمبر 24 کے اندر کہتا ہے کہ چاہے مومن مرد ہو یا عورت، اگر وہ ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ کرے تو ہم ان کے ان ایمان اور عقیدے کی بدولت اس دنیا کی زندگی میں بھی ایک خوش عیش زندگی دیں گے، بہترین زندگی دیں گے. کیا کہہ رہا اللہ تعالیٰ؟ چاہے مومن مرد ہو یا عورت ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرے تو ہم انہیں دنیا کی زندگی میں بھی اچھی زندگی دیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اسی طرح جو لوگ برائی کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ آج برا کر لیں گے، جب اللہ کے آگے حاضر ہوں گے تب اللہ سے نعوذ باللہ نپٹ لیں گے. نہیں، اس کا وبال دنیا میں بھی ہونے والا ہے. جیسا کہ میں نے ابھی بتایا جو جرائم پیشہ افراد ہیں وہ دنیا میں سکون سے جی نہیں پا رہے، رات میں نیند نہیں آتی ہے، حالانکہ گاڑی گھوڑا بندوق سب لے کر سوتے ہیں، چھرا چھری سب لے کر سوتے ہیں، پھر بھی سکون کی نیند نہیں آتی ہے. ہڑبڑا کر اٹھتے ہیں. نہ صرف
نہ صرف انہیں انسان پریشان کرتے ہیں بلکہ جنات و شیاطین پریشان کرتے ہیں. ایسے عجیب و غریب خواب دکھائی دیتے ہیں جیسے حقیقت میں تو کوئی انسان ان کا مرڈر نہیں کر رہا ہے مگر خوابوں میں لوگ ان کے مرڈر کرتے رہتے ہیں. تو ان کا جینا مشکل ہو جاتا ہے, سکون کی نیند غارت ہو جاتی ہے. اتنا ہی نہیں, ظلم کی سزا اللہ تبارک تعالیٰ کبھی کہ دنیا میں بھی سیمپل کے توبہ دے دیتا ہے. جو لوگ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی جب برے اعمال کا صلہ جب دنیا میں مل رہا ہے تو آخرت میں کیوں؟ سوال ہے نا بھائی, برے اعمال کا اگر اللہ تبارک تعالیٰ بدلہ دنیا میں دے رہا ہے تو آخرت میں تو کم سے کم نجات ملنا چاہیے. میں کہتا ہوں اللہ کے بندے اسلام کو صحیح سمجھ, دنیا میں جو بدلہ مل رہا ہے برے اعمال کا وہ صرف سیمپل ہے. کیا ہے وہ؟ سیمپل ہے کہ دیکھو اللہ کی پکڑ کیسی ہوتی ہے. اصل پکڑ ہے آخرت میں, حساب کتاب کے وقت, حساب کتاب کے بعد. یہ سیمپل ہے. جیسے آپ کسی بڑی انڈسٹری سے کوئی مال منگانا ہو تو پہلے کیا منگاتے ہیں؟ اس سے آپ کو پورے مال کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ مال کیسا ہے. چکھ کر دیکھتے اس کا ٹیسٹ معلوم ہو جاتا ہے, تول کر دیکھتے اس کا وزن معلوم ہو جاتا ہے, اس کی کوالٹی معلوم ہو جاتی ہے. ایسے اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں بھی لوگوں کو پکڑتا ہے. ان عذابہ شدید, اس کا عذاب بڑا سخت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ڈراتا ہے. اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے. تو دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ پکڑتا ہے اور بتلاتا ہے کہ دیکھو لوگوں میری پکڑ بڑی سخت ہے, تم بچ کر جا نہیں سکتے, تم مجھے عاجز نہیں کر سکتے. سیمپل کے طور پر اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں ایسا کرتا ہے. آخرت میں اصل عذاب ہے, ابدل آباد سزا ہے آخرت میں. تو اللہ کہتا ہے لہا ما کسبت, جو کچھ لوگ کریں اس کا بدلہ اچھائی کے طور پر انہیں دنیا میں اور آخرت میں انہی کے اعمال کی وجہ سے ملے گا. وعلیہا مکتسبت, اگر وہ کوئی برا کام کرے تو دنیا میں بھی اس کا بدلہ ملے گا, آخرت میں تو ضرور ملے گا. اس بات آگے اللہ کہتا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ایمان والے بندے اپنے رب سے اس طرح دعا کرتے ہیں جیسے اوپر ذکر آ رہا نا, ایمان لے آئے رسول اور ان کے ساتھ والے ایمان والے بھی ایمان لے آئے اللہ پر, فرشتوں پر, کتابوں پر, رسولوں پر. اور یہ کیا کہتے ہیں, یہ عقیدہ کیا رکھتے ہیں, ہم کسی رسول میں فرق نہیں کرتے. اور کیا کرتے ہیں یہ ایمان والے بندے, یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم نے تیرے احکامات سن لیے, تیری اطاعت ہم نے کر لی, اس لیے لہٰذا ہمارا رب ہمیں بخش دے, ہمیں معاف کر, اور ہمیں تیرے ہی پاس آنا ہے. جیسے یہ دعائیں کرتے ہیں ویسے یہ بھی دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ صحیح مسلم حدیث اس سے پہلے میں نے 2 بار پڑھ کے سنا ہے عربی متن کے ساتھ, جو اس آیت کے ناسخ ہونے اور آپ 284 کے منسوخ ہونے کے تعلق سے بھی ہے اور اس دعا کے تعلق سے بھی ہے. اس میں کیا آتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے ربنا سمعنا واطعنا, اے ہمارے رب, اے اللہ ہم نے تیرا سن لیا, تیری اطاعت کر لی, تو ہمیں بخش دے, ہم تیرے ہی پاس آنے والے ہیں. اور جب یہ کہتا ہے ربنا لا تؤاخذنا, اے ہمارے رب ہماری پکڑ نہ فرما, ان نسینا او اخطانا, اگر ہم بھول جائیں یا چوک کر جائیں. تو حدیث میں آتا ہے جب جب بندہ ایسی دعا کرتا ہے اللہ کہتا ہے نعم, ہاں میں ایسا ہی کروں گا, جو تم چاہ رہے ہو میں نے ویسا کر دیا. کیا کر دیا؟ جو تم نے مانگا میں نے دے دیا پہلے ہی سے. قرآن مجید کی یہ وہ پہلی دعا ہے جو پہلے سے آلریڈی ایکسیپٹڈ ہے, آلریڈی قبول ہے, قبول شدہ. مطلب قرآن مجید میں بہت ساری دعائیں ہیں جو صرف دعا ہے, قبول ہوئی یا نہیں ہوئی نہیں بتائے. پر اس دعا کے تعلق سے حدیثوں میں کیا آتا ہے, جب بندہ کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے ہاں میں نے قبول کر لیا. ارے بندہ بولے تو صحیح, کب بول رہا ہے؟ کتنے مسلمانوں کو اس دن 2 آیتوں کی فضیلت معلوم ہے؟ کتنے مسلمانوں کو معلوم ہے؟ گن سکتے ہیں آپ انگلیوں میں. بعض لوگ تو پڑھ کے نکل جاتا ہے آگے, معلوم نہیں اس کی فضائل.
یہاں تک کہ مجھے صحیح مسلم حدیث یاد آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان 2 آیتوں کو پڑھ کر اگر کوئی دعا کرے 100% قبول ہوتی ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو پہلے ہی سے قبول ہو چکی ہے۔ اب بولے تو صحیح، مانگے تو صحیح، تو جب جب بندہ کہتا ہے اللہ ایسا، اللہ کہتا ہے ہاں میں نے کر دیا، ہاں میں نے کر دیا۔ ہر دعا کے قرآن میں بہت ساری دعا ہے، اور اس کے بعد نعم والی بات نہیں، ہاں میں نے کر دیا والی ہو بھی سکتا نہیں، جیسا کہ سورہ یوسف میں ایک دعا ہے، اور وہی دعا ہے کہ ایک اور جگہ بھی ہے، فاطر السماوات والارض، اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، یوسف علیہ السلام دعا کرتے ہیں، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا کارساز ہے، کاموں کا بنانے والا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، توفنی مسلمہ، مجھے مسلمانوں میں اٹھا، توفنی مسلمہ وادخلنی بالصالحین، اور آخرت کے دن مجھے نیک لوگوں میں شامل کر، دعا ہے۔ تو اللہ شامل کیا نہیں کیا پتا نہیں، مگر بندہ لگاتار ایک جستجو کے ساتھ رب سے دعا کرتا رہے گا، کرتا رہے گا، کرتا رہے گا۔ مگر یہ جو دعائیں ہیں یہ آلریڈی قبول شدہ، پہلے ہی سے ایکسیپٹ کی جا چکی ہیں، اللہ نے پہلے ہی ان دعاؤں کو قبول کر لیا ہے۔ کیا ہے؟ پیارے الفاظ ہے، ذرا سا غور کیجیے۔ بندے کہتے ہیں اللہ نے سکھایا، یہ الفاظ اللہ نے سکھایا، اور قسم خدا کی بارہا میں دعویٰ کرتا رہتا ہوں، قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں دعا کے جو الفاظ آتے ہیں، قسم خدا کی دنیا کا سب سے مائنڈڈ آدمی، سب سے شارپ مائنڈڈ آدمی بھی اگر بیٹھے ایسے الفاظ نہیں سوچ سکتا۔ یہ دعا کے الفاظ خاص طور پر اللہ نے اپنے بندوں کو سکھائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں کو سکھائے، کیونکہ یہ دماغ میں آ ہی نہیں سکتے، پاسبلٹی آئی ہی نہیں۔ 0.00001% بھی پاسبلٹی نہیں ہے کہ ایسے الفاظ، ایسے خیالات کسی انسان کے دماغ میں آئے جو اللہ اس کے رسول ایسی جو دعائیں سکھاتے ہیں۔ پھر ایک بڑی پیاری دعا مجھے یاد آ رہی ہے، آپ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ پہلی بار سن رہے ہو۔ آپ صلی اللہ نے ایک دعا سکھائی، کیا کہا؟ اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل۔ آپ صلی اللہ نے کہا کہ اے لوگو اللہ سے ایسی دعا کرو، اس طرح پناہ میں جاؤ اللہ کی، کیا؟ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جو کچھ میں نے کیا اس کے شر سے۔ ظاہر سی بات ہے، وعلیہ مکتسبت، یعنی جو انسان کام کرے گا اس کا برا اثر اس پر پڑے گا۔ اللہ جو کچھ میں نے کیا اس کے شر سے میں بچتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں، کہ میں انسان ہوں اللہ، بحیثیت انسان مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، تیری نافرمانی کر سکتا ہوں، میں کسی گناہ میں ملوث ہو سکتا ہوں، اللہ میں کر تو لوں مگر اس کا وبال مجھ پر نہ آئے، تو مجھے بچا لے، میرے برے اعمال کا صلہ، میرے برے اعمال کا جو وبال ہے اللہ، اس کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ ہر ایک کے ذہن میں آ سکتا ہے نا؟ وَمِن شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ، اللہ میں تیری پناہ میں اس بات سے بھی آتا ہوں کہ مجھ پر وبال آئے ان چیزوں کا جو میں نے کیا ہی نہیں ہے۔ وَمِن شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ، اللہ ان چیزوں کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں جو میں نے کیا ہی نہیں ہے۔ کیا بہترین دعا ہے، اللہ اکبر، کیا بہترین دعا ہے۔ یہ خیال یہ ایسے خیال کسی ذہن میں آئی بھی نہیں سکتے، گارنٹی دیتا ہوں۔ آج لوگ کیا بولتے ہیں، ارے صاحب وہ بچہ کوئی غلطی نہیں صاحب اس کی، پھر بھی اٹھا کے لے گئے، حالانکہ یقیناً اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہو سکتا۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے 14.5 سال میں یہ دعا سکھا دی ہے، انسان یہ عقیدہ دیا، دعا بھی سکھائی، عقیدہ اور ذہن بھی دیا، یہ سوچنے میں مجبور بھی کیا کہ دیکھو انسانوں، رب کی پکڑ سے بے خوف ہو کر مت جیو، تم نے کچھ نہیں کیا تب بھی دوسروں کے اعمال کا اثر تم پر آ سکتا ہے، تم نے کچھ نہیں کیا تب بھی تم پر اس کا شر آ سکتا ہے،
اس لیے اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرتے ہوئے خوف کھاتے ہوئے زندگی گزارو، اور یہ دعا کرو ومن شر ما لم اعمل، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے جو میں نے نہیں کیا اس کے شر سے۔ دیکھیے کیا دعا ہے، ایسی بہت ساری دعائیں، اور جیسا کہ یہاں پہ قرآن میں کی دعا ہے ربنا، کیا انداز ہے، کیا عاجزی ہے انداز میں، ان آیتوں کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے اپنے بندوں کو۔ آپ کو معلوم ہے نا یہ جو آیت کے جو الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کائنات کی پیدائش سے پہلے یہ الفاظ لکھ چکا ہے، اور یہ ان دو آیتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اللہ نے اپنے عرش کے نیچے جو خزانہ ہے، ٹریزر ہے، اس میں سے یہ دو آیتیں اللہ نے دیا ہے اسپیشلی اللہ نے دیا۔ کیا الفاظ، کیا انداز ہے، کیا سکھا رہا اللہ۔ واقعی اگر اللہ ایسے نہیں سکھاتا نا تو ہم کو مانگنا بھی نہیں آتا تھا، معلوم ہے، رب سے، اپنے رب سے مانگنا کیا یہ نہیں معلوم اپنے کو۔ بہت سارے لوگ ابھی یہ نہیں مانگنا نہیں آتا، اس پہ سے ایک بات یاد آ گئی، بڑی مزاحیہ بھی ہے اور افسوس والی بھی ہے۔ بہت سارے لوگ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، پتہ ہے کیسے کرتے ہیں؟ اسلام کو بازو رکھ کے کرتے ہیں۔ کیوں ایسا کہہ رہا ہوں؟ مانگ لیتے ہیں، جو دل میں آیا مانگ لیتے ہیں۔ بعض تو ایسے سے الفاظ استعمال کرتے جو استعمال کرنا بھی نہیں چاہیے۔ آخر میں بولتے ہیں اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی دے دے، جو نہیں مانگا وہ بھی دے دے۔ اچھا تم مانگو گے نہیں اللہ سے، پھر بھی اللہ دے ڈالنا۔ اللہ کے محتاج ہو یا نہیں ہو، اللہ کے محتاج ہو تم مانگو، تمہیں کیا چاہیے تمہیں بھی تو معلوم ہے تم کو کیا مانگنا ہے، معلوم ہونا کہ نہیں ہونا، معلوم ہی نہیں کیا مانگ رہا ہے، اللہ تو دے دے، ارے کائے کو دیں گے؟ اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر یہ ٹریننگ دی، یہ تربیت دی دعا کیسے مانگی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب بھی اپنے رب سے مانگو تو اس طرح نہ مانگو اللہ تو چاہے تو دے، ایسا نہ مانگو، بلکہ اس طرح مانگو، حق جتلا کر مانگو، اللہ یہ دے، اللہ میں 12th کا ایگزام دے رہا ہوں اس میں پاس کر، اللہ میں فلاں نوکری کے لیے کوشش کر رہا ہوں مجھے کامیابی دے، اللہ سے حق جتلا کر مانگو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں، یہ ہم کو نہیں معلوم، ہم اللہ سے ایسی ایسی دعائیں کرتے ہیں، ایسے عجیب و غریب، کبھی کبھی تو شرکیہ کفریہ جملے اور الفاظ بھی نکل جاتے ہیں ہماری زبان سے، معلوم ہی نہیں پڑتا۔ کیوں؟ کیونکہ دعا کا طریقہ، دعا تو معلوم، دعا کا طریقہ اللہ اس کے رسول سے نہیں لیتے ہیں، اپنے دل سے لیتے ہیں، لوگوں کے اعمال سے لیتے ہیں۔ ارے انہوں نے دعا مانگے تھے بس، انہوں نے دعا مانگے تو دلیل تھوڑی ہے کسی کے عمل کوئی دلیل نہیں ہو سکتی، دلیل ہے اللہ کی ذات، اللہ کے احکامات، قرآن مجید، دلیل پیارا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، احادیث مبارکہ، صحابہ، تابعین، تبع تابعین جو خیر القرون ہے، وہ دلیل ہے ہمارے لیے۔ کیا پیارے الفاظ ہے، غور کیجئے، اللہ پاک اپنے بندوں کو سکھا رہا ہے۔ بندہ کہتا ہے ربنا، اے میرے رب، یہیں پر سب سے پہلے بندے نے سرنڈر کر دیا اپنے آپ کو، یہیں پر رب کی بڑائی کو مان لیا، ربنا۔ آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں سب سے زیادہ اللہ نے اپنے آپ کو رب ہی کہا ہے، سب سے زیادہ کیا کہا اپنے آپ کو؟ رب۔ اللہ کا ایک صفاتی نام ہے نا، صفاتی نام ہے، ذاتی نام اللہ ہے، اور اللہ کا صفاتی نام رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے، رؤوف بھی ہے، بہت سارے۔ سب سے زیادہ رب اللہ نے قرآن میں استعمال کیا۔ کیوں؟ رب کا معنی مفہومی سمجھ لیتے ہیں آج، اس سے پہلے غالباً جہاں رب کا لفظ آیا ہوگا میں نے سمجھایا ہوگا، آج پھر سمجھا دیتا ہوں۔ رب کہتے کس کو ہے؟ رب، ہم بولتے رب مطلب پیدا کرنے والا، نہیں، بہت شارٹ انسفیشینٹ ڈیفینیشن ہے۔ رب پیدا کرنے والوں کو نہیں کہتے، رب کہتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا کرے اور پھر اس کو وہ ساری چیزیں مہیا کرے جو اس کے انجام تک پہنچا سکتی ہے، اور پھر اس کی نگہداشت اور دیکھ بھال کرے تاکہ وہ اس انجام تک پہنچے۔
گویا کہ پیدا کر کے انجام تک پہنچانے والے کو رب کہتے ہیں، جس کو تربیت کہتے ہیں۔ تربیت اس سے بنا ہوا لفظ ہے۔ اللہ کی ذات کیسی ہے؟ جو پیدا کر کے ساری چیزیں دے کر پھر نگہداشت بھی کرتا رہتا، جیسا کہ اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا، سورج، چاند، آسمان، زمین، پیڑ پودے، پہاڑ سب رکھ دیے۔ انسان کو پیدا کر کے چھوڑ دینا تھا نا، چھوڑا اللہ نے؟ نہیں، اس کے اوپر برابر نگاہ ہے، کیا کھاتا ہے کیا نہیں کھاتا ہے، کیا پیتا ہے کیا نہیں پیتا ہے، حلال کھا رہا ہے کہ حرام کھا رہا ہے، اس پر نگاہ ہے۔ جہاں اس کو ضرورت محسوس ہوئی وہاں مدد بھی کرتا ہے، جہاں غرور گھمنڈ دیکھا اس غرور گھمنڈ کو توڑتا بھی ہے برابر۔ جب تک وہ قبر میں نہیں پہنچ جاتا برابر اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اوپر نگاہ رکھتا ہے، اس کو آبزرو کرتا ہے، اس کے اوپر واچ کرتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، قبر کے اندر ہی برابر اس کا حساب کتاب ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ آپ اس کے سامنے بندہ کھڑا ہو جاتا ہے حساب کتاب کے لیے، یہاں تک اللہ تبارک تعالیٰ پورا دیکھ رہا ہے اپنے بندے کو۔ آخر کار یا تو بندہ جنت میں چلا جاتا ہے یا جہنم میں چلا جاتا ہے۔ یہ ہے رب۔ دنیاوی اعتبار سے اللہ تبارک تعالیٰ انسان کو ہر چیز دے کر پھر اس کی نگہداشت بھی کر رہا ہے۔ تو رب بنا کہہ کر بندہ اپنے آپ کو سرنڈر کر اپنے رب کے آگے اور کہتا ہے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا، تو ظاہر سی بات ہے جو چیز پیدا ہوئی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جس نے پیدا کیا اس کی وقت اور حیثیت بہت زیادہ ہے۔ اے ہمارے رب لا تؤاخذنا، اخذ یاخذ یعنی پکڑنا، لا تؤاخذنا ہماری پکڑ نہ فرما، ہمیں نہ پکڑ، ان نسینا، نسیان سے بنا ہوا لفظ، نسیان یعنی بھول چک، نسیان اسی سے بنا ہوا لفظ ہے انسان۔ انسان کس سے بنا ہوا لفظ؟ نسیان یعنی بھول چک کا پتلا انسان۔ ان نسینا اے اللہ اگر ہم بھول جائیں تیرے احکامات پر عمل کرنے میں، سننے میں، سمجھنے میں، او اخطأنا یا ہم سے غلطی ہو جائے تو اللہ پکڑ نہ فرما۔ دیکھیے ایک طرف اللہ تعالیٰ بندوں کو سکھا رہا ہے، غور کیجیے ذرا اس سچویشن کو، اس کیس کو سمجھیے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سکھا رہا ہے کہ مجھ سے اس طرح کہو کہ اللہ ہماری پکڑ نہ فرما، اگر ہم بھول جائیں یا چوک کر جائیں، غلطی کریں تیرے احکامات کے سننے، سمجھنے اور عمل کرنے پہ، بندوں کے سکھا رہا ہے۔ اور دوسری طرف پہلے سے اللہ نے معاف کر دیا ہے کہ تم بھول چوک سے غلطی کرو، میں نے معاف کر دیا ہے تمہیں، مگر میرے آگے بولنا، مغفرت مانگنا، رونا، میں نے تو معاف کر دیا ہے، میں تمہاری بھول چوک پر پکڑ نہیں کروں گا۔ دیکھو جہاں اسلام اتنی سہولت دے رہا ہے پھر بھی ہم اسلام سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ بڑا مشکل دین، بڑا مشکل مذہب ہے، بہت مشکل ریلیجن ہے، بھاگ رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے آؤ پڑھو، سمجھو، سر پھوڑی کرو، جتنا ہو سکتا اتنا عمل کرو، 1000 نہیں لاکھ غلطیاں کرو، لاکھ، مگر میرے اسلام میں رہو، میرے دین میں رہو۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ غلطی کرنا نہیں، معافی مانگنے کی نوبت نہیں آنا۔ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ لوگ آئے، دین کو پڑھے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے اور غلطیاں کرے اور رب کے آگے بولے اللہ غلطی ہوگی اور اللہ معاف کر دے۔ اور آپ کو معلوم ہے وہ حدیث کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جو غلطی کرے اور رب کے آگے آ کر معافی مانگے۔ اللہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے، اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جس کے پاس اس کا اونٹ ہو، اس کا کھانا پینا سب کچھ اس اونٹ پر لدا ہوا ہو اور وہ سفر کر رہا ہو اور ایک جگہ ٹھنڈی چھاؤں دیکھ کر لیٹ جائے، آرام کرنے کے لیے لیٹ جائے، اس کو آگ لگ جائے اور وہ اونٹ جس پر اس کی ساری زندگی تھی، کھانا پینا تھا، ریگستانی علاقہ ہے، اور اونٹ کھو جائے۔ پریشان حال اٹھے، جب دیکھے اونٹ نہ پائے، ہر جگہ ڈھونڈے مگر اونٹ نہ پائے، واپس اسی جگہ آ کر لیٹ جائے موت کے انتظار میں۔ پھر تھوڑی دیر آنکھ لگی، پھر جیسے آنکھ کھولا تو اونٹ جیسا کو ایسا پایا۔ جتنا خوش وہ شخص ہوتا ہے
اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے. یہاں تک کہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں وہ شخص اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ کہتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا. کیا کہتا ہے؟ تو میرا بندہ میں تیرا خدا. اتنا خوش ہوتا ہے، خوشی کے مارے الفاظ الٹے سیدھے نکل جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب بندہ غلطی کرے اور رب کے آگے آئے. حیرت انگیز بات یہی لگتی ہے مسلمانوں کے تعلق سے کہ اسلام کو نہ پڑھنا چاہتے نہ عمل کرنا چاہتے. کیوں؟ نہ غلطی کرو نہ مغفرت مانگنے کی نوبت آئے. میں کہتا کرو، جان بوجھ کے غلطیاں کرنے کے لیے نکلو، غلطیاں کرنے کے لیے نکلو. وہی غلطی کرو گے جو لکھا ہوا ہے تقدیر میں، اور جب غلطی کرو گے تو رب کے آگے مغفرت بھی مانگو گے. اللہ تعالیٰ پہلے ہی سے ہمیں سکھا رہا ہے اے اللہ ہماری پکڑ نہ کر اگر ہم بھول جائے یا چوک کر جائے، غلطی کریں، کیونکہ یہ ہونے والا ہے. جب انسان اپنے دین سے محبت کرتا ہے، لگاؤ کرتا ہے، تو اس میں غلطیاں ہوتی ہے. اتنا ہی نہیں صاحب، تو صرف بات دین کی نہیں چل رہی ہے. بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے لیکچرر، ڈاکٹر، انجینئر، یہ خود اپنی زندگی نہیں، اپنا کیا کہتے ہیں، اپنا کیریئر، اپنا ایجوکیشن لائف، اپنی سائنٹیفک لائف، ڈاکٹری لائف پورے ٹرائل اینڈ ایرر میں گزار رہے ہیں. کس میں گزار رہے ہیں؟ بڑے بڑے لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں، سائنٹسٹوں کی. کائیں میں گزار رہے ہیں؟ ٹرائل اینڈ ایرر. اور ہر بار بولتے ہیں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو رہی تھی، اس کی وجہ سے میں نے بہت بڑی چیز سیکھا، نصیحت حاصل ہوگی. دیکھیے جب انسان غلطی کرتا ہے تو اس کو ایک نصیحت ملتی ہے. یہ اللہ کہتا ہے غلطی کرو مجھ سے مغفرت لو. یقیناً تم کو کچھ نہ سیکھنے ملے گا، اس سے ایکسپیرینس ضرور آئے گا، ساتھ ہی ساتھ میری مغفرت بھی تمہیں ملے گی، میں بخش بھی دوں گا. تو غلطیاں تو بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے فیلڈ میں کر رہے ہیں، ہم اسلام میں کیوں نہ کریں جبکہ اللہ کی طرف سے پہلے سے معافی کا وعدہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آؤ قرآن پڑھو جان بوجھ کے الٹا الٹا غلط سلط پڑھو، جہاں اللہ ہے وہاں پہ نعوذ باللہ رام پڑھو، کرشنا پڑھو. یہ نہیں کہہ رہا ہوں، غلطی اس کو نہیں بولتے، یہ گناہ ہے. یا غلطی کی بات چل رہی ہے، بھول چوک کی بات چل رہی ہے. بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہی نہیں. کیوں؟ غلطی سے کچھ بھی نکل جائے. ارے غلطی سے نکل تو اللہ تعالیٰ دگنا اجر دینے والا ہے. قرآن کو جو شخص تجوید سے پڑھ رہا ہے، پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اس وقت اگر الفاظ غلطی سے غلط نکل جائے دوہرا اجر ملتا ہے. اس سے بہتر کیا چاہیے؟ دوسری دعا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. اے ہمارے رب ہم پر بوجھ نہ ڈال. ربنا ولا تحمل، حمل يحمل یعنی بوجھ، اردو میں اس سے ایک لفظ بنا ہے حمال یعنی بوجھ اٹھانے والا. ربنا ولا تحمل علینا، اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال، اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ایسا بوجھ جو تو نے اس سے پہلے کی امتیوں پر ڈالا تھا، اس سے پہلے کے لوگوں پر تو نے ڈالا. یہ شرعی اعتبار سے، دینی اعتبار سے ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کی امتوں کو ایسے ایسے مسائل دیے تھے کہ اس کو اٹھا ہی نہیں سکتے تھے. صرف یہ امت کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر دین کو آسان کیا. صرف اس امت کی یہ شان ہے. آپ کو معلوم ہے یہی تو الفاظ ہے نا اس بخاری مسلم حدیث میں کہ وہ پہلی بار آسمان کا دروازہ کھلا، ایک فرشتہ آیا، کیا کہا اس نے؟ یہ 2 آیتیں صرف آپ ہی کو دی جا رہی ہیں، اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی. یہ شریعت جو شریعت اسلام جو مکمل ہوا یہ بھی اسی امت کو ملا ہے. اتنے سہل اتنے آسان مسائل اللہ تعالیٰ نے اسی امت کو دیے، ورنہ اس سے پہلے کی جو امتیں تھی اتنے مشکل مسائل تھے، اتنے مشکل مسائل تھے. جیسے کہ مثال کے طور پر قرآن ہی کی ایک مثال دے رہا ہوں. بنو اسرائیل پر ایک مسئلہ تھا، کیا ہفتے میں جو 7 دن تھے 6 دن بھلے آپ کچھ بھی کرو دنیا اعتبار سے، ایک دن پورا آپ کو عبادت کرنا ہے. دنیا کا کاروبار کر ہی نہیں سکتے. آسان ہے کہ مشکل ہے؟ آپ کو لگ رہا ہوگا 6 دن تو عیش ہے نا. نہیں، وہ جو ایک دن ہے نا وہ 6 دن سے بھاری پڑنے والا ہے. ارے جس کو 5
وقت کی نماز پورے دن میں 24 گھنٹے میں ڈیوائڈ کر کے دی گئی کہ سب ملا کے پورے دن بھر میں کیا ہے 2.5 گھنٹے نکالتا ہے, 2.5 گھنٹے, مشکل سے 2.5 گھنٹے. وہ نہیں ہو پا رہا, پورا دن 24 گھنٹے اللہ کی بات میں لگاتار بیٹھا رہے گا. بہت ساری جھوٹی سچی راتیں آ رہی ہے جاگنے کی. دیکھو پوری رات جاگنا ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا ہے. پوری رات کنٹینیو بات کرنا ہوتا ہے. ایک رات کے کچھ گھنٹے کنٹینیو نہیں کر پاتے ہیں, 24 گھنٹے کیا کرتے ہیں. اسی طرح ایک اور مسئلہ جو اس سے پہلے میں نے ذکر کیا, بنو اسرائیل میں ایک مسئلہ تھا کہ اگر کسی کے کپڑے پر غلاظت لگ جاتی, کوئی گندگی لگ جاتی, پانی سے لاکھ بار دھوئے وہ کپڑا صاف نہیں ہوتا تھا. ان کے پاس ایک مسئلہ تھا, ان کی شریعت میں, ان کے اسلام میں کیا تھا, وہ اتنا کپڑا کاٹ کے پھینک ڈالنا پڑتا تھا. گویا کہ امیر سے امیر بھی فقیر تھا ان کے پاس. کیوں؟ ہر کپڑے کو پیچ لگا ہوا, ٹھگلا لگا ہوا. کیوں؟ جہاں گندگی لگی سیدھا کاٹ کے پھینکو. یہاں تو یہ ہے کہ گندگی لگے اس کو دھو لو تو کپڑا صاف ہو جاتا ہے, پوری صاحب نمازی پڑھ سکتے ہیں. کتنا آسان ہے اسلام. تو بندے رب سے دعا کرتے ہیں, اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جو تو نے اس سے پہلے کی امتیوں پر ڈالا تھا. ہم پر آسان دین دے, آسان دے, آسان احکامات دے. اور یقین اللہ نے پہلے ہی سے کہتے نعم, ہاں میں نے تمہاری دعا قبول کر لی, تو اللہ نے دین بھی ایسا ہی دیا. یقین کے ساتھ اور چیلنج کے ساتھ بولوں گا, اسلام کا ایک بھی مسئلہ, قسم خدا کی, رب کعبہ کی قسم ہے, ایک بھی مسئلہ ایسا نہیں بتا سکتے جو مشکل ہے, جس کو بس ظاہر اگر نظر آ رہا ہو تو اس کے دماغ کی کمزوری ہے. اور حقیقت میں ہر مسئلہ قسم خدا کی آسان ہے, آسان ہے. اور کسی کو سمجھ میں آئے تو کوئی بھی مسئلہ لے کر آؤ, انشاءاللہ کچھ وقت کے اندر اس کو میں آسان کر کے بتلا دوں گا. اور یقیناً آسان ہے. ہاں, وہ ایک بات یاد رکھے جو اصولی بات میں نے بیان کی, جو کہ کامن سینس کی ہے, کوئی ایسا بہت بڑا فنڈا نہیں ہے. وہ کامن سینس کیا, جا چاہ وہاں راہ. جب اسلام کو سمجھنے کی چاہ ہوگی تو اللہ آسان بھی کرے گا. جب سمجھنا ہی نہیں ہے, یہاں سمجھنا ہی نہیں ہے, اس کے لیے اسلام آسان کیسے ہوگا. اس کے بعد پھر بندے اپنے رب سے دعا کرتے ہیں, ربنا ولا تحملنا, اے ہمارے رب ہم پر بوجھ نہ ڈال, ما لا طاقت لنا بہ, جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو. اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو, شرعی اعتبار سے, دنیا اعتبار سے, دونوں طریقے سے. اب دیکھیے نا کتنا آسان اللہ تعالیٰ دین کو کر رہا ہے, کتنا آسان رب اور بندے کے درمیان کا رشتہ ہے, کتنا آسان ہے. اللہ تعالیٰ کوئی چیز ایسی ڈال ہی نہیں رہا بندے پر جو وزن دار ہو, جو بھاری ہو, بھاری بھرکم جس کو بندہ اٹھا نہ سکے. اللہ ڈالے گا ہی نہیں. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ, اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جس کی سکت طاقت ہم میں نہ اٹھانے کی. واعف عنا, اگر پھر بھی تو نے سب کچھ آسان, سب کچھ آسان, 100% اسلام آسان ہونے کے باوجود بھی اللہ اگر ہم بھول جائیں, غلطی کریں, ہم بھول جائیں, غلطی کریں نہیں, جان بوجھ کے اگر ہم سے گناہ ہو, یاد رکھیے الفاظ کو, جان بوجھ کر اگر ہم سے گناہ ہو, واعف عنا, اللہ تب بھی ہمیں معاف کر دے. کیا عاجزی ہے, دیکھیے آپ, کیا لگاؤ, کیا محبت ہے اپنے رب سے. اللہ سکھا رہا ہے, مجھ سے ایسی محبت کرو. تم اتنا گر جاؤ میرے آگے, اتنا گر جاؤ کہ اگر تم جان بوجھ کر گناہ کر رہے ہو, میں الفاظ اس لیے استعمال کروں, انشاءاللہ حدیث سناؤں گا آپ کے آگے, جان بوجھ کر گناہ کر رہے ہو تو میرے آگے آؤ, بولو اللہ واعف عنا, ہمیں بخش, تب بھی میں بخش دوں گا. جان بوجھ کر واعف عنا, اللہ اگر ہم سے غلطی سے بھول چوک سے یا جان بوجھ کے یا دل کے ارادے سے بھی اگر گناہ ہوا ہو تب بھی واعف عنا, اللہ ہمیں معاف کر دے. واغفر لنا, ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہمارے گناہوں کو
بخش دے، وارحمنا ہم پر رحم فرما، ہم پر رحم فرما۔ ایک ہوتا ہے معافی، ایک کیا ہوتی ہے؟ معافی۔ ایک ہوتی ہے معافی، واعف عنا، اللہ ہم کو معاف کر دے، یعنی بندے نے گناہ کیا بھول چوک سے، غلطی سے یا جان بوجھ کے دل کے ارادے سے، اللہ معاف کر دیتا۔ معاف کرنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کو غصہ نہیں آ رہا، چلو اللہ نے معاف کر دیا، ناراض نہیں ہو اللہ تعالیٰ۔ واغفر لنا، اللہ ہمیں بخش دے، مطلب وہ جو عمل ہم سے ہوا، وہ جو گناہ ہوا، اس کے بدلے گناہ مت ڈال ہم پہ، ہمارے اس گناہ کو معاف کر، اس کی سزا مت دے ہمیں، اس کی سزا مت دے ہمیں۔ دو چیزیں ہو گئی، وارحمنا، اب غلطی کر لیے بول کے اللہ ہمیشہ ہمارے اوپر تنگ نگاہ سے مت دیکھ، وارحمنا، ہم پر رحم کر، چھوڑ دے ہمیں، ہم پر رحم کر۔ ہم غلطی کریں گے تیرے پاس ہی آئیں گے، پھر تجھ سے مغفرت مانگیں گے، پھر تو معاف کر، پھر غلطی کریں گے، پھر تیرے پاس آئیں گے، پھر تو ہمیں معاف کر، اور ہم پر رحم کرتا جا۔ یہ حقیقت اسلام ہے، یہ اسلام کی اصلی شکل ہے۔ اسلام یہی چاہتا، یہی اپنے بندوں کے اندر دیکھنا چاہتا۔ کیا؟ سائیکل، ریپیٹیشن، غلطی کرو، رب کے آگے آؤ، معافی مانگو، اللہ معاف کر دے گا، پھر غلطی کرو، پھر معافی مانگو، اللہ معاف۔ اسی کوئی انتہا ہی نہیں، کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ معاف کرتا رہتا، بندہ گناہ کرتا رہتا، اللہ معاف کرتا رہتا، بندہ معاف کرتا رہتا، بندہ گناہ کرتا رہتا، اللہ معاف کرتا رہتا، بندہ گناہ کرتا رہتا، اللہ معاف کرتا رہتا۔ یہ سائیکل ہے۔ یہاں تک کہ حدیث حالانکہ نہیں سنانا چاہیے، بڑی اہم حدیث ہے، ہاں بخاری مسلم حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو، کیا حدیث میں؟ ابن آدم الخطاؤن ابن آدم، ہر انسان کا بیٹا یعنی آدم کی اولاد خطا کار ہے، ہر آدم کی اولاد خطا کار ہے، مگر بہترین خطا کار، دیکھ رہے تعریف کی جا رہی ہے، بہترین خطا کار، بہترین غلطی کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے مغفرت مانگتے ہیں۔ تو یہ اسلام ہے جو یہ کہتا ہے کہ غلطیاں کرنے سے ڈرو مت، تمہارا کام ہے عمل کرتے رہنا، جو غلطیاں ہوں گی اپنے رب سے مغفرت اور معافی مانگتے رہنا۔ تو ورحمنا کے ذریعے سے رب سے یہ مانگا جا رہا کہ اللہ ہمیں پکڑ کر نہ رکھ، ہمیں سہولت دے، ہمیں جینے کے لیے سہولت دے، ہم جیتے رہیں گے، غلطی کریں گے، پھر تجھ سے مغفرت مانگیں، معافی مانگے تو ہمیں معاف کر، ہمارے گناہوں کو بخش دے، پھر ہم پر رحم کر۔ انت مولانا، بندہ کیا کرے اپنے رب سے؟ انت مولانا، اللہ، یہ مولانا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تو ہمارا مولانا ہے، تو عربی سیکھے تھے نعوذ باللہ، اللہ سے تجوید سیکھے تھے۔ مولانا کا کیا مطلب ہے؟ آج کل لوگ مولانا مطلب عربی پڑھانے والے کو، مدرسے سے فارغ کو مولانا سمجھتے ہیں۔ یہ مولانا لفظ بنا ہے ولی سے، ولی ہم اردو میں دوست کو کہتے ہیں نا، عربی میں ولی کہتے ہیں کارساز کو، مددگار کو، کاموں کے بنانے والے کو، کاموں کے یعنی بگڑی بنانے والے کو ولی کہتے ہیں، ولی، کارساز۔ مولانا ہمارے کارساز، ہمارا مددگار، انت مولانا، اللہ تو ہمارا مددگار ہے، تو ہمارا کارساز ہے، تو ہمارے کاموں کا بنانے والا ہے، انت مولانا فانصرنا، ہماری مدد فرما۔ کہاں پر؟ خاص طور پر علی القوم الکافر، جو کافر لوگ ہیں، جو تیرے نافرمان لوگ ہیں، جو تیرے انکاری ہیں، اللہ ان پر تو ہماری مدد فرما دنیاوی اعتبار سے، کیونکہ ہم حق پر ہونے کے باوجود بھی، صحیح عقیدہ رکھنے کے باوجود بھی پوری دنیا میں کاٹے جا رہے گاجر مولی کی طرح۔ اگر تو ہمارا کارساز نہ بنے، تو ہمارا مددگار نہ بنے، اور تو ہماری مدد اگر نہ کرے کافروں پر، تو ہم تو مٹ جائیں گے، ہم تو ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تو ہماری مدد کر کافروں پر، بھلے ہم کمزور ہیں، بھلے ہم دنیا اعتبار سے سہولتوں کے ساتھ نہیں ہیں،
کافر اس سے زیادہ سہولتوں میں ہے، ہر ٹیکنالوجی اس کے پاس ہے، اور اللہ تو ہماری مدد کر تاکہ ہمارا ان پر غلبہ ہو۔ تو یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دعا پر بھی کہا تھا نعم میں نے ایسا کر دیا، اور ایسا ہی ہے آج بھی کافروں کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ایک انجانا سا دہشت اور خوف ان کے دلوں میں مسلمانوں کے تعلق سے، انجانا سا، پتہ نہیں ہے، they can't define it، اس کو بتلا نہیں سکتے وہ کیا ہے سوائے دہشت گردی کے۔ خالی کیا بولتے ہیں؟ دہشت گردی ہے، ایک عجیب سا ڈر اور خوف ان کے دلوں میں مسلمان نام کے تعلق سے ہے، حالانکہ سب کچھ ان کے پاس ہے۔ یہ اللہ کی مدد ہے۔ کاش مسلمان بھی صحیح میں اس طرح ہو جائے کہ اپنے آپ کو سمندر کے جھاگ کے مانند بنانے کے بجائے قیمتی اپنے آپ کو بنائے، جس سے اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت اور مدد آسمان سے نازل ہو، یہ بھلے چند کیوں نہ ہو، ان کی اہمیت اتنی ہو جس طرح آتا تو بہت کچھ ہوتا ہے مگر نمک تھوڑا ہونے کے باوجود بھی ٹیسٹ کے لیے کافی ہے۔ نمک کو تھوڑا سمجھ کر اس کو کم قیمت والا نہ سمجھے۔ لوگ بولتے ہیں ارے تم صحیح عقیدے کے لوگ کیا ہے آٹے میں نمک کے برابر، ارے نمک ہی سب کچھ ہے، ورنہ آٹا بیکار ہے، وہ کچھ کام کا نہیں، پھیکا ہوتا ہے، کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا اس میں، اصل جان لانے والا وہ نمک ہی ہے، بھلے وہ تھوڑا کیوں نہ ہو۔ اگر یہ صحیح عقیدہ ہو مسلمان، شرک سے اس کا عقیدہ پاک ہو، ایمان صحیح ایمان ہو، صحیح العقیدہ ہو جائے تو اس کی قدر و منزلت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اس دنیا پر حکومت دے دے۔ کیوں نہیں ہے؟ آج پوری دنیا بہت سارے لوگ ہیں جو اس بات کے خواہش مند ہیں کہ پوری دنیا پر حکومت ملے۔ ارے کہاں سے ملے گی؟ کہاں سے ملے گی؟ یہی تو مسلمان ہے جو سرو دھرم سمیلن کے اسٹیج سجاتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ مسلمان ہے جو یہ چاہ رہے ہیں پوری دنیا پہ حکومت ملے، سرو دھرم سمیلن کے اسٹیج سجاتے ہیں اور کہتے ہیں آخر درگاہ اور درگاہ میں فرق کیا ہے؟ صرف پیش کا۔ کون ہے بولنے والا؟ کون ہے یہ؟ مسلمان ہے، کہتے ہیں درگاہ اور درگاہ میں فرق کیا ہے؟ درگاہ یا درگاہ، دال کے اوپر پیش ہے، بولے دونوں ایک ہی چیز، بولے سب سیم ہے۔ اور ایک مسلمان اللہ معاف کرے اپنے کانوں سے میں نے سنا ہوا ہے، اور وہ بھی کس میں؟ عید ملن کے پروگرام میں غیر منہ کو بلا کے عید کا مٹھائی کھلا رہے، شیر خورما پلا رہے، اس وقت بول رہے آہا کتنا اچھا لگتا ہے، ایک طرف مسلمان درگاہ جا رہے ہیں ایک طرف مندر جا رہے ہیں، واہ، یہ خوش ہو کر بول رہا ہے ارے اللہ کے بندے آخر فرق ہی کیا ہے؟ مندر میں جا کر بھی اپنا قیمتی سر پٹکتا ہے، جھکاتا ہے، درگاہ پر جا کر بھی اپنا قیمتی سر پٹکتا ہے، جبکہ اس کی شان یہ تھی کہ صرف رب کریم کے آگے جھکائے، کسی اور کے آگے جھکا رہے، دونوں ایک ہی ہے۔ یہ مسلمان ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، سرو دھرم سمیلن کے ایسے میسیجز غیر مسلموں تک پہنچاتے ہیں۔ یعنی کہاں سے اللہ تبارک تعالیٰ پوری دنیا پر حکومت دے گا؟ کہاں سے کسی ایک اسٹیٹ، ریاست یا دیش پر حکومت کیسے دے گا؟ سوائے فتنہ انگیزی کے اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اللہ معاف کرے، بارہا جن آیتوں میں پولیٹیکل عناوین تھے، میں نے وہاں پر بہت زیادہ اس بات پر زور دیا ہے کہ آج مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ آج مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے نا اتفاقی کرتے 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 اپنا جو خود کا ان کا جو بادشاہ تھا، ان کا جو خلیفہ تھا، ان کا جو لیڈر تھا، اس کا بھی کایا پلٹ، تختہ پلٹ کے چکر میں پڑ گئے تو کیا ہو گیا؟ وہ پورا جو کنٹری تھا بھوکمری کا شکار ہو گیا، اور اس پر حکومت کرنے کے لیے کون آ گیا؟ فارنر، باہر سے آ کے لوگ وہاں پر حکومت کر رہے ہیں۔ فوج کس کی تعینات ہو گئی؟ باہر سے۔ جمہوریت کے چکر میں آ کر غیروں کو اپنا لیڈر بنا لیا، جو خود کا جو لیڈر تھا، ٹھیک ہے ہزار برائیاں ہوگی مگر تھا تو مسلمان، اس کا کایا پلٹ، تختہ پلٹ کرنے میں ساری مصیبتیں اپنے آنکھ پر لے لی۔ تو اللہ کیسے مدد کرے گا مسلمانوں کی کافروں کے مقابلے میں، جبکہ کافروں کو خود دعوت دے رہے ہیں؟ دیکھو آپ کئی جگہ ایسے اختلافات ہیں، شیعہ سنی کے اختلافات، حنفی شافعی مالکی کے اختلافات، فلاں جماعت کے فلاں جماعت، یہ ان اختلافات میں دوسروں کی مدد کریں گے مگر اپنے بھائی کی مدد نہیں کریں گے، دوسروں کی مدد کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کافروں کو ان کی مدد کیسے کرے گا؟ ہاں تب کرے گا کیا ہے کہ تم ہی غالب رہو گے، تم ہی غالب رہو گے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن رہے،
اگر تم صحیح العقیدہ مومن ہو تو اللہ کہتے تم ہی غالب رہو گے. تمہارا عقیدہ صحیح ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں پوری دنیا پر حکومت دے سکتا ہے. عقیدہ شرک سے پاک ہو, صحیح عقیدہ ہو, اور شریعت بدعت سے پاک ہو. ہمارے پاس جو شریعت ہے وہ کچھ پرسنٹیج ہے, باقی ساری بدعتیں ہیں. جیسا کہ ابھی اب آپ کو دیکھنے میں آئے گا 15 شعبان آئے گی, پورا قرآن اور حدیث اس بات پر گواہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں, صحابہ نے پوری زندگی میں, تابعین رحمہ اللہ اپنی پوری زندگی میں, محدثین ائمہ کرام اپنی زندگی میں صرف ایک رات کو جاگتے تھے. جاگنے کی رات جس کو بولتے ہیں وہ ہے رمضان میں جو آتی شب قدر. قرآن اور حدیث کے مطابق صرف ایک رات کے جاگنے کا ذکر مل رہا ہے, تصور مل رہا ہے. آیا مسلمان 3 4 5 10 راتیں جاگ رہا ہے اور ہر ایک کا ثبوت دے رہا ہے. یہ لوگ قرآن میں, یہ لوگ حدیث میں سب غلط کوٹیشنز. میں کہتا ہوں قرآن اور حدیث میں کیوں نہیں ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل اگر رات کے جاگنے کا ثبوت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کئیوں اعمال ہے رات میں ایسے کرنے کے. بعض لوگ کیا بولتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قبرستان گئے تھے اس لیے جاگنے کی رات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئیوں بار رات میں گئے ہوئے ہیں تو 15 شعبان ہی کیوں جو جاگنے کی ہے؟ اللہ کے بندے نہیں ہے کوئی رات جاگنے کی. کیوں شریعت کو بدعتوں سے باہر رکھا ہے؟ بدعتوں سے بھر رہے ہو. شریعت کو پاک کرو بدعتوں سے, اور شریعت سنتوں سے, سنتوں کا نام ہے. لیکن صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال, ان کے تقریرات کا نام ہے. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جمعہ خطبے میں کہا. کیا کہا؟ حدیث مبارک آپ کیا کہہ رکھ رہا ہوں, لوگوں کو معلوم نہیں ہے حدیث ہے بول کے. حیرت انگیز بات ہے نا, بہت سارے مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے حدیث ہے بول کے. جمعہ خطبے میں ہر خطیب اس کو پڑھتا ہے. کیا؟ شر الامور محدثاتها, شر الامور محدثاتها, باتوں میں, اقوال میں, حدیثوں میں سب سے بری بات اگر کوئی ہے تو وہ ہے نئی بات کا نکالنا, بدعت کا ایجاد کرنا. شر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ, ہر نئی بات جو دین میں, دین کے نام پر نیکی اور ثواب کی نیت سے نکالی جائے وہ بدعت ہے. کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے. کیا کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ حدیث ہے, حدیث بخاری مسلم کی حدیث. ہر بدعت گمراہی ہے, کل بدعت, ہر بدعت گمراہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کیا اچھی بدعت بھی رہتی وہ گمراہ نہیں ہے, بری بدعت جو رہتی وہ گمراہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہی نہیں. بدعت کہتے ہیں غلاظت کو. آپ کوئی بولے گا اچھی غلاظت بھی رہتی جس کا ٹیسٹ کیا جا سکتا, بری غلاظت رہتی جس کو سننا بھی نہیں ہے کوئی ایسا بولنے والا؟ بدعت کہتے ہیں غلاظت کو جو دین میں ثواب کی نیت سے نکالا جائے. کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے. تو کل ضلالۃ فی النار, اور ہر گمراہ انسان کہاں لے کے جاتی ہے؟ جہنم میں لے کے جاتی ہے. اور پھر اسی کے ساتھ آپ نے کیا کہا کہ سب سے بہترین کلام کس کا ہے؟ اللہ کا کلام. سب سے بہترین کتاب کس کی ہے؟ اللہ کی کتاب. اور سب سے بہترین کلام وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. سب سے بہترین طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. سب سے بری بات بدعت اور سب سے بہترین طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین طریقہ ہے تو اس طریقے پر جب عمل کریں گے اور بدعتوں سے پاک ہوں گے اور اپنے عقیدے کو, اپنے ایمان کو جب توحید سے بھر دیں گے اور شرک سے پاک کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ صرف ایک اسٹیٹ پر نہیں, صرف ایک دیش پر نہیں بلکہ پوری دنیا پر حکومت دے سکتا ہے, کافروں کے مقابلے میں مدد کر سکتا ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.